بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست ہے سید اعجاز حسین جعفری بیگم نواب حسن کنیز فاطمہ اور سید احمد علی اور خاندان کے دیگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا اور اپنے بھی مرحومین کو شامل کر دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پڑھیں. گزارش ہے کل والی تھوڑا سا سمٹ آئیں گے تو مجلس کا ماحول بن جائے گا. تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے. جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں وہ بیٹھیں, ظاہر ہے کہ ان کو پرابلم ہوگی کوئی, مگر جو درمیان میں بیٹھے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا آگے تشریف لائیے. ایک بار اور بلند آواز سے محمد آل محمد پر درود بھیج دیجیے. بس ہم نے انسانوں اور جنات کو خلق نہیں کیا, جن و انس کو, مگر کس کام کے لیے؟ عبادت کے لیے. کیسے یہ ساری زندگی عبادت بن سکتی ہے, کیسے ہر سانس کی عبادت بن سکتی ہے, اب آج اس میدان میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے. لیکن وہ کل سے مربوط رکھنی ہے گفتگو ہمیں. وہ پہلی مجلس کا پرسوں کا سارا مقدمہ اپنا یاد ہے, ان تمام مسائل کو آپ کے سامنے زیر بحث لائیں گے. مصحف فاطمہ کا ہم پہلے دن سے ذکر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ مصحف فاطمہ میں کیا ہے, اور پھر اس سے متعلق جو سوالات ہیں اس کا جواب بھی انشاءاللہ آج ہی کوشش کریں گے آپ تک پہنچ جائے. ہمارے یہاں میں نے کل عرض کیا نا کہ بڑی مشکل ہو گئی ہے, ہمارے یہاں نہیں بلکہ سب جگہ ہے یہ. ہم یہ نہ سمجھے گا کہ صرف آپ کے یہاں, ہر جگہ یہ مشکل پیدا ہو گئی ہے. افراط اور تفریط کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں, اور ہر زمانے میں ہوئی. یہ بھی نہ سمجھے گا کہ آج ہوا ایسا. ہر زمانے میں انسانی فطرت ہے. جبھی تو وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, ہر قوم کے لیے ہادی آتے رہے نا. اگر ضرورت نہ ہوتی تو کیوں بھیجتا. اکثر ہمارے احباب سوال کرتے بھائی اختلاف کیوں ہے, کیوں نہیں ختم ہو جاتا, اختلاف کیوں نہیں ختم. میں نے کہا بھیا بتا دو کس زمانے میں ختم ہوا تھا تو آج بھی ختم ہو جائے گا. تو ہر جناب آدم سے 4 آدمی تھے جب اختلاف پڑ گیا تھا, ورنہ قابیل جناب حابیل کو قتل ہی کیوں کرتا. پہلا قتل گھر میں ہو گیا تھا, کیا کیا جائے. اسی امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے, اسی امتحان کے لیے خلق کیا ہے نا. الذی خلق الموت, کیا وہ بتا دوں آپ, یہ آیت کا حصہ بھی پیش کر دوں, آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, موت اور زندگی کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈال دیا جائے. اللہ نے اس لیے بنایا کیونکہ آپ ہی تو ایک صاحب اختیار مخلوق ہیں. اور صاحب اختیار کون ہے کائنات میں؟ صاحب اختیار مخلوق کون ہے؟ انسان ہے نا. اسی کو اختیار دیا, اسی کے لیے جنت اور دوزخ. وہ جنات کا ہم نہیں جانتے, مگر ان کے لیے بھی ہے کہ وہ ان کے لیے بھی ہے جزا سزا. باقی تو کسی کے لیے جزا سزا نہیں ہے نا. نہ جہنم ہے نہ جنت کا وعدہ ہے, کسی کے لیے بھی نہیں. کل بھی میں نے عرض کیا تھا. تو بھئی یہ تو ہوتا رہے گا. وہ ہے نا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے دائم روز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. مگر اب مسئلہ الٹا ہو گیا. کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی. یا آل سعود سمجھے نہیں, آپ کے اوپر سے گزر گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پھر سن لیجئے تاکہ سمجھ میں تو آ جائے شعر جو میں نے پڑھا. کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی خادم الحرمین و شریفین, خائن الحرمین رمین الشریفین, ان کی تعریف ہے شعر میں. کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی. یہ ساری دنیا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے ام الخبائث ہے کون؟ ام الخبائث تو وہی آل سعود ہے نا.
جو اپنے آپ کو حرمین شریفین کے خادم بتاتے ہیں. اب تو سمجھ میں آ گیا شعر. چلیے صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ تو اب یہ معرکہ خیر و شر ہے نا، اس میں یہ گلا شکوہ نہیں کرتا مومن کہ کب تک، کہاں تک، کیوں کر، کیسے، کب ہوگا، ختم ہوگا، کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. یہ حق اور باطل کا معرکہ ہے بھائی، جاری رہے گا. خیر و شر کا معرکہ ہے جو چلتا رہے گا، آخر تک چلتا رہے گا. یہی تو امتحان ہے کہ ثابت قدم کتنے رہتے ہیں. امتحان یہی ہے کہ ثابت قدم کتنے رہیں گے اور عقب نشینی کتنے اختیار کر لیں گے، پسپائی کتنے اختیار کر لیں گے، منہ کتنے پھیر لیں گے، میدان چھوڑ کر کتنے چلے جائیں گے. یہی امتحان ہے، شروع سے اب تک یہی ہے بھائی. یہی تاریخ ہے اولاد آدم کی، بنی آدم کی، آدم کے بیٹوں کا یہی امتحان ہے. یہ چلتا رہے گا خیر و شر کا معرکہ. ہر چیز کیسے پرسکون ہو جائے گی؟ پرسکون ہونے کا سامان ہی کہاں دیا بھائی؟ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سکون ہے کہاں؟ شر پھیلا ہوا ہے نا، ہر طرف پھیل رہا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جب تک یقین پختہ نہیں ہوگا، یعنی جب تک پختہ کیا یقین حاصل نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان قربانیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتا. یہی سبب ہے کہ وہ شکوک و شبہات کی وجہ سے زبان سے کچھ بھی کہتا رہے، یقین نہ ہونے کے سبب قربانی کے میدان میں مار کھا جاتا ہے، قربانیوں کے میدان میں مات کھا جاتا ہے وہ یقین. اس لیے ان شکوک و شبہات کا دور ہونا ضروری ہے. افراد و تفرید کے سے نکل کر والامر بین الامرین، اعتدال کا اور عدل کے راستے پر آنا لازمی ہے. اس لیے عدل ہمارے یہاں اصول دین میں سے دوسرا اصول قرار پایا. ٹھیک ہے، اب وہ سوال بھی رکھیں گے اور جواب بھی رکھیں گے. کیسے یہ اس مقام کو حاصل کیا جائے کہ جناب وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. ہر وقت عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ بات کوئی نہیں کر سکتا. معصومین بھی، انبیاء بھی، رسول بھی آخر زندگی کے اور بھی تو کام انجام دیتے تھے نا بھائی، کرتے تھے نا، تجارت بھی کرتے تھے اور بھی کام کرتے تھے، باغبانی کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا. تو کام تھے، سارے کام تھے. لیکن یہ ہم نے تو صرف اسی لیے خلق کیا، دوسرا کام کیوں کر رہے ہو؟ آیت کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خلق صرف اس لیے کیا ہے اور کسی کام کے لیے نہیں کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ کیسے کر سکتے ہیں ہر وقت عبادت. مگر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے، سورہ زاریات 51واں سورہ ہے اور اس کی 56ویں آیت، کل 60 آیتوں کا یہ سورہ ہے. آخر میں 56ویں آیت آ جاتی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں. چلیے اب وہ جو مصحف فاطمہ سے بات کا آغاز کرتے نا، کیونکہ ہم نے پہلے دن یہ عرض کر دیا تھا کہ محور و مرکز جو ذات رہے گی وہ یہی جو رسالت، امامت اور ولایت کا بھی محور ہے. ایسے ہی ہے نا، یہی تو ہے نا وہ مرکز پرکار عشق، وہ جو اقبال نے قرار دیا، تو یہی تو وہ مرکز ہے. وہ جو پرکار کا محور جو نظر بھی نہیں آتا نا نقطہ، جب آپ پرکار سے دائرہ بناتے ہیں، پرکار کہتے ہیں پرکار کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پرکاری کہتے ہیں شاید. انگلش میں کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، کیونکہ مجھے تھوڑی سی انگلش بھی بولنی ہے آج آپ سے، تو میں نے کہا پہلے سیکھ لوں ایک دو لفظ. تو خیر جناب، جو پرکار ہے اسے دائرہ بناتے ہیں. جو محور اور مرکز ہے اس کے بغیر دائرہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا نا. لیکن بتائیے کہ وہ محور و مرکز نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا، نہیں نظر آتا. لیکن اس کے بغیر دائرہ نہیں بن سکتا. تو اقبال اتنا جانتا تھا کہ رسالت، ولایت، امامت، وہ جو مرکز پرکار عشق ہے وہ فاطمہ کی ذات ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں جو قصیدہ لکھا ہے نا، وہ معروف قصیدہ کہ جو مجھ جیسے گناہگار کا تو یقین ہے کہ اس کی شفاعت کے لیے انشاءاللہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، وہ اللہ جانتا ہے غیب کا حال، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ اس کی شفاعت کے لیے کافی ہوگا. وہ ایسا اس کا قصیدہ ہے. اب کوئی مجھ سے اختلاف کرنا چاہے تو کر لے، یہ کوئی عقیدے کی بات میں نہیں کر رہا، مطلب کوئی فتویٰ نہیں دے رہا. سمجھ گئے آپ؟ اس کو فتویٰ نہ سمجھے. کو مولانا نے کیسے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا میری مرضی ہے، فتویٰ تھوڑی دے رہا ہوں، نہ آپ کو حکم دے رہا ہوں. آپ کو حکم دیتا پھر آپ لڑیے مجھ سے. اقبال کے بارے میں میرے اپنے نظریات ہیں، آپ کے اپنے ہوں گے، میرا اپنا ایک ہے. خیر، تو یہ مریم از ایک نسبت عیسیٰ عزیز جس سے یہ قصیدہ شروع ہوا ہے نا، اس میں یہ مصرع آتا ہے. یہ جناب کون ہے؟ یہ وہ پرکار عشق کا مرکز ہے.
جس کا سالار حسین ہے، اس کاروان کا سالار کون ہے؟ حسین ہے. تو یہ مرکز نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا. لیکن اس کے بغیر کوئی دائرہ مکمل، جتنے بھی چھوٹے دائرے بنائے، بڑے دائرے بناتے جائیں، ہر دائرے کے لیے ایک نظر نہ آنے والا مرکز موجود. اس مرکز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. پر اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ اتنا مطالعہ تو تھا نا اقبال کا. اب اقبال کی کیا گد بن رہی ہے میں آپ کو بتاؤں. وہ ابھی پچھلے دنوں تک فراز کی گد بن رہی تھی کہ جو آپ کو کہنا ہے فراز کا نام لکھ کے ڈال دیجیے. پتہ نہیں کیا فراز. وہ فراز کے بچے بھی رو رہے ہیں، فراز کو پڑھنے والی بھی رو رہے ہیں کہ بھائی فراز اتنا تو بذوق نہیں تھا کہ یہ شعر کہہ دیتا، اتنا جاہل تو نہیں تھا کہ ناموضوع شعر کہہ دیتا، اتنا تو ان پڑھ نہیں تھا کہ بے وزن شعر کہہ دیتا. وزنی نہیں ہے دونوں مصروں کا. فراز کے نام پہ جو مرضی ٹھونک دو، میسیج پہ چل رہا ہے فراز. اب اقبال کی شامت آئی ہے، جو مرضی کہنا ہے اقبال. بھائی علامہ اقبال نے جو کہا ہے وہ کہا ہے اہل بیت کی شان میں. جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں اقبال کا نام کیوں گزر رہا ہے؟ نہیں، کبھی بھی حق کو جھوٹ کا لبادہ نہیں پہنایا جاتا، کیونکہ حق کو جھوٹ کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. حق کو کبھی باطل کا لبادہ نہ پہناؤ. اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، علی کا حکم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق کمزور ہے. کیا آپ الٹا سیدھے شعر، ٹھیک ہے آپ مدح کے شعر لکھ رہے ہیں لیکن وہ بھائی شاعری کے معیار پر بھی پورے نہیں اتر رہے. وہ اقبال کیسے بے وزن شعر کہے گا؟ آج بھی مجھے ملے 4 مصرے، میرا تو خون کھول گیا. اب میں اس کو کوئی نہیں لکھا تو کہیں گے عقیدہ صحیح نہیں ہے مولوی کا. یہ بھی تو بلیک میلنگ چل رہی ہے آج کل معاشرے میں کہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو تو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس مولوی کا تو عقیدہ ہی شنی ہے. خیر مجھے تو اس کی پرواہ ہوتی نہیں، جو مرضی کہنا ہے کہتے رہو. جو کہہ رہا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا، کہتے کہتے چلا جائے گا، میں بھی چلا جاؤں گا. جو مرضی کہتے رہو، میں تو کہوں گا. اب وہ جناب آپ اہل بیت کی شان ہی بیان کر رہے ہیں، مگر ناموضوع شعر تھوڑی کہہ سکتا ہے اقبال بھائی. اقبال کا مزاج وہ طبیعت ہی نہیں ہے اقبال کی، اقبال کا لہجہ نہیں ہے، اقبال کا انداز نہیں ہے. اقبالیات والے جانتے اقبال کے نام پہ ٹھونکو میسج چلا دو. وہ چل رہا ہے وہ انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب، پتہ نہیں کہاں فیس بک. وہ مجھے بھی چلتا ہوا ہے تو میں نے تو جس نے بھی اس کو تو بھیج دیا کہ میں نے کہا بھائی بات صحیح ہے مگر اقبال نے نہیں کہی. یہ بات جو آپ کہہ رہے تو صحیح ہے مگر یہ اقبال ایسے ناموضوع شعر کہہ نہیں سکتا نا. اقبال ہے بھائی وہ. آپ اپنے دل کی بات جس نے بھی چاہا اس نے کہا اس کو ذرا مشہور کرنے کے لیے کیا کروں، اقبال کا نام ٹھوک دو. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ چلا دیا اس کے نام سے. اتنا مشہور کلام ہے وہ کہ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. یقین مانے کہ اس کو بھی علامہ اقبال کے نام سے ٹھوک کے میرے نام پہ مجھے بھیج دیا. پھر میں نے بتایا میں تو شاعروں کا نام پہ بھیجنے کو، خدا کے بندے وہ کس کا کلام ہے، کس کے نام پہ تم لگائے دے رہے ہو؟ جو مرضی اقبال کے نام پہ لگا دو. فراز کی گد بن رہی تھی، اب بیچارے اقبال کی قبر سے تو وہ آنے سے رہا کہ بھائی میں نے نہیں کہا، بھائی میں نے نہیں کہا. نہیں، غلط. جھوٹ کا سہارا کبھی بھی، سچ کو جھوٹ کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں. بھائی صادقین کے ماننے والے ہیں، جب صادقین کے ماننے والے، سچوں کے ماننے والے، ہمیں جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں. اس کا مطلب سچ کمزور ہے کیا؟ حق پر یقین نہیں ہے کیا؟ جب حق پر یقین ہے تو حق کے لیے کبھی بھی باطل کی مدد، اور جھوٹ کیا ہے؟ باطل. جھوٹ باطل ہے نا. حق کے لیے کبھی بھی باطل کا سہارا نہیں لیا جائے گا. جب اللہ کو یہ جلدی نہیں ہے کہ سارے جلدی جلدی کلمہ پڑھ کے جیسے میں چاہتا ہوں ویسے مسلمان بن جائے، تو آپ کو کائے کی جلدی ہے بھائی؟ آپ کیوں جھوٹ کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ خبردار، کیونکہ آواز پتہ نہیں کہاں تک جائے گی. اس لیے میری عادت ہے کہ میں ایسے باتیں کر دیتا ہوں، وہ بعد میں چاہے کچھ بھی ہو وہ دیکھا جائے گا. لیکن سچ بولنے میں کبھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ ہم سے ہو نہیں سکتا. ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر. تو بس، تو ہماری تقریر کا مرکز اور محور کس کی ذات ہے؟ جناب فاطمہ. اب آئیے مصحف فاطمہ ہے کیا؟ اصول کافی سے لے کر بہار الانوار تک موجود ہے اس کا تذکرہ. اور بہار الانوار سے لے کر اس دور میں اگر نام لوں جس جلیل القدر شخصیت کا، اور ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کی شخصیت کا ایک پہلو آپ کے سامنے ضرور لاؤں، اس شخصیت کا نام ہے خمینی بت شکن. اصول کافی سے لے کر کہاں تک؟ بہار تک، یعنی علامہ مجلسی تک، اور علامہ شیخ کلینی سے لے کے علامہ مجلسی تک، اور علامہ مجلسی سے لے کر خمینی تک، سب نے اس مصحف فاطمہ کا ذکر کیا ہے. اور اس کے بھی حوالے ہمارے پاس بہت سارے موجود ہیں. ابھی اللہ نے شرف بخشا نجف اشرف جانے کا، تو وہاں سے وہ 2 جلدوں میں وہ کتاب بھی لے آئے. اتفاق سے وہ کتاب ہمارے پاس یہاں بھی
موجود ہے، اپنے ساتھ لے کر، جس میں بہت سارے حوالے اس مصحف فاطمہ کے دیے گئے۔ مصحف فاطمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ دو اس کے بارے میں روایتیں ہمارے یہاں ہیں، دو طرح کی روایت ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دنیاوی حیات کے آخری ایام میں ہی یہ نازل ہونا شروع ہو گیا تھا مصحف فاطمہ، جس کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں ابو بصیر کے جواب میں کہ جب ابو بصیر نے سوال کیا تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس میں آیات و صورتیں ویسی نہیں ہیں، لیکن اس میں جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہر واقعہ موجود ہے اس مصحف فاطمہ میں۔ یہ چھٹے امام فرماتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے تاکہ آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں جو مطلب بیان کرنے جا رہا ہوں، اور دیکھیے میں دلیل کے بغیر نہیں جاؤں گا، دلیل قائم کروں گا۔ اس کے باوجود کہ میں حوالے معتبر دے رہا ہوں، مستند دے رہا ہوں، اس کے باوجود بھی ایک عقلی دلیل قائم کیے بغیر میں آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ اس کے بغیر میری بھی تشفی نہیں ہوگی، آپ کی کیسے ہوگی؟ اور پھر جو شکاکین ہیں ان کی تو تشفی ہو ہی نہیں سکتی، ان کے لیے کتنی روایتیں پڑھ دو، وہ تو بیکار ہے ان کے لیے، جن کے دلوں میں مطلب شک شک شک، ہر چیز میں شکاکین کہتے ہیں ہم ان کو، ہم کیا کہتے ہیں وہ اصطلاح میں ان کو شکاکین کہا جاتا ہے۔ تو شکاکین کی تشفی کیسے ہوگی بھائی، جو ہر چیز میں شک کرتے ہیں؟ ان کی تشفی کے لیے وہ دلیلیں بھی ضروری ہے نا۔ تو چلیے آئیے، پہلے آپ کو مصحف فاطمہ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس کا املا کچھ دن تک تو خود رسول فرماتے جاتے تھے، علی لکھتے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ براہ راست ملائکہ جناب فاطمہ کے پاس تسلی اور تشفی کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ 75 دن تک، کتنے دن تک یہ سلسلہ چھٹے امام فرماتے کہ 75 دن تک جاری رہا، اور کہیں تو صراحت کے ساتھ جناب جبرائیل علیہ السلام کا نام موجود ہے، اور کہیں ملائکہ کا تذکرہ، اور کہیں 3 ملائکہ کا نام ہے، جناب جبرائیل علیہ السلام، جناب اسرائیل علیہ السلام، جناب میکائیل علیہ السلام، 3-4 فرشتوں کے نام موجود ہیں کہ مسلسل یہ آتے تھے۔ کہیں ہے کہ ملک بدل بدل کے آتا تھا، کہیں جناب جبرائیل کا نام ہے کہ مستقل آتے تھے تسلی کے لیے، تشفی کے لیے۔ وہ صدمہ جو بابا کی جدائی سے عارض ہوا تھا مادر حسنین پر، دختر رسول پر، تو ان کی تسلی تشفی کے لیے ملک آتا تھا، اور سارے واقعات کے آپ کے بعد آپ کی اولاد، آپ کی ذریت کے ساتھ کیا ہونے والا، اس کی جزیات، واقعات کی جزیات، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا، ما کان وما یکون، جو کچھ بھی ہے، ما کائن وما یکون، جو کچھ بھی ہونے والا ہے، جو کچھ ہو گیا، جو ہوگا، وہ سب ملک بتاتا تھا، اور علی اس کو لکھتے چلے جاتے تھے، مولا عارف خان اس کو لکھتے چلے جاتے۔ یہ ایک روایت میں جو پیغمبر سے شروع ہوتی ہے۔ دوسری روایت ہے کہ نہیں، یہ پورا کا پورا مصحف فاطمہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد لکھا گیا۔ دیکھیں یہ گفتگو میں یہی کر سکتا ہوں، ماشاءاللہ، کیوں مجھے اس مجمع پر اعتماد ہے نا، یقین ہے، ورنہ اور جگہ آدھی پبلک ابھی اٹھ کے جا چکی ہوتی کہ بھائی 15 منٹ ہو گئے ابھی تک کوئی بھی نعرہ نہیں لگا، کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ مسئلہ ہو جاتا ہے نا، لوگوں کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں تو مجھے بڑا یہاں پہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، حقیقت یہی ہے کہ مجھے لطف آتا ہے کہ چلو میں اپنے جس انداز میں ایک بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں، وہ آپ تک پہنچ جائے۔ یہ ملک 75 دن تک حضور کے وصال کے بعد سے آنا شروع ہوئے تسلی تشفی کے لیے مسلسل، اور ساری باتیں کرتے تھے۔ جناب فاطمہ زہرا اس کو نقل کرتی جاتی تھی، مولا کائنات لکھتے چلے جاتے تھے۔ اور بعض اوقات تو ائمہ کا یہ سند قسم کے ساتھ ملتی کہ خدا کی قسم مصحف فاطمہ میں وہ سب کچھ ہے جو ہونے والا ہے قیامت تک، ایک ایک واقعے کی جزیات تک موجود ہے۔ اور یہ مصحف فاطمہ علی سے حسن حسین تک ہوتا ہوا ہمارے پاس، اور آخر میں ہمارا آخر جو آئے گا وہ لے کر اسے ظاہر ہوگا۔ جب وہ ظاہر ہوگا تو اس کے پاس قرآن بھی ہوگا اور مصحف فاطمہ۔ بس اب معلوم ہو گیا کہ ہمارا آخر ہمارے اول سے عالم نہیں ہوگا،
وہ سارا علم جو آخر لے کر آئے گا وہ پہلے کو دے دیا گیا ہوگا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے جو آخر میں آیا ہے اس کے پاس علم زیادہ ہے۔ تو یہ مصحف فاطمہ کے حوالے بہت، اور یہی خمینی ابو الشکن نے بھی اس کا ذکر کیا۔ اس کا وہ جو ان کی کتاب ہے انسان اور امامت اور انسان کامل، امام خمینی کی نظر سے یہاں بھی ہے تو ذرا مشکل پیچیدہ ذرا ہے صفات، نام اس لیے لیتا ہوں کہ شاید کوئی پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کر سکے، اس میں وہ پڑھنے کے بہکنے کے بھی چانسز موجود ہیں، لیکن یہ کہ جو باقی اس کو سمجھ کے پڑھے گا اس کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے، یہ بتا دوں، ایسی کتابیں پڑھنے کے لیے ایک ٹیچر کی، ایک معلم کی ضرورت ضرور ہوتی ہے، ورنہ ہر کوئی فلسفی بن جاتا۔ فیروز بھرا ہوا ہے فلسفے کی کتابوں سے، جا کے لے لیجئے، میں بھی وہ جو فکشن ہاؤس ہے وہاں سے جا کے کتابیں لیتا ہوں، جا کے لے لیجئے آپ۔ لیکن کتابیں پڑھ کے اگر کوئی فلسفی بن جاتا تو پتہ نہیں کتنے فلسفی پیدا ہو جاتے۔ فلسفی کتاب کے 2 صفحے پڑھتے ہیں نیند آتی ہے، وہ بعض لوگ نیند کی گولی نہیں کھاتے، ایک کتاب فلسفے کی خرید لیتے ہیں۔ ہاں کہتے کون خواہ اپنے جسم کو اندر باڈی کو ایلوپیتھک دواؤں سے خراب کرے۔ آپ کو بھی نسخہ بتا رہا ہوں کہ فلسفے کی کتاب سقراط بقراط کے اوپر جو لکھی ہوئی ہے، اور بھی کوئی فلسفی وہ لے لیجیے آپ، 2 صفحے پڑھیں گے آپ، آرام سے میٹھی نیند آ جائے گی آپ۔ تو نیند کے لیے اس دواؤں سے بچنے کا آسان نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ تو وہ کتاب کا نام میں نے اس لیے لیا کہ آپ کو علم میں آ جائے، چلو کتاب خانے میں رکھ لیں، کوئی سمجھانے والا مل جائے تو عالم سمجھاتے، بغیر معلم کے وہ کتاب پڑھنے کی نہیں ہے، پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بغیر معلم کے سمجھ میں نہیں آئے گا، بعض جگہ آپ چکرا جائیں گے کہ یہ ہے کیا، مسئلہ کیا ہے۔ لہذا وہاں پر وہ لکھتے ہیں اس مصحف فاطمہ کے بارے میں خمینی ابو الشکن کہ ملک آتا تھا اور جو کچھ گزرنے والی ہے ذریت پہ وہ سب بتاتا تھا۔ اور ایک بات تو میں اور پڑھ چکا ہوں اسی کتاب کے حوالے سے کہ اسی میں خمینی ابو الشکن نے یہ بھی لکھا ہے، جسے لوگ کہتے ہیں کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے نا، تو یاد رکھو پھر دنیا میں کسی بھی شیعہ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ بتا رہا ہوں، یہاں سے کہہ رہا ہوں، ریکارڈ ہو گئی میری بات، جو کہتا ہوں سوچ سمجھ کے کہتا ہوں۔ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے نا تمہاری نظروں میں، تو پھر کسی کا بھی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، معصوم کے علاوہ، شیخ یعقوب کلینی ہو، شیخ مفید ہو، کسی کا بھی عقیدہ صحیح نہیں ہے، پھر کوئی ہے ہی نہیں کوئی عقیدہ والا دنیا میں۔ کیا کہتا ہے وہ، اس کو پڑھا ہے، سنا ہے، پہلے بھی پڑھ چکا ہوں لیکن پھر نقل کر رہا ہوں کیونکہ اب موضوع ہی محور یہی ذات ہے۔ اس ہستی کے بارے میں وہ کیا نظریات رکھتا ہے وہ سنو۔ خمینی کہتے ہیں کہ بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے، یعنی ایک کونا ہے، ایک حصہ ہے ایسا جس پر چھت نہیں ہے، حالانکہ پورا کور تھا بیت فاطمہ، لیکن خمینی کہتے ہیں اس پہ چھت نہیں ہے، عرش نہیں ہے، اس پہ عریش چھپر نہیں ہے، بلکہ اس کی چھت عرش الہی ہے۔ کیا ہے؟ بیت فاطمہ کی تعریف کر رہے ہیں، ایسے تھوڑی رسول در زہرا پہ رک کے سلام کرتا ہے، ایسے نہیں کرتا۔ ہم جانتے نہیں نا ہستیوں کو، نہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ دست بستہ، برا نہ مان جائے کوئی میری بات کا، پڑھایا نہیں جاتا، پڑھاؤ تو صحیح، پتا تو چلے فاطمہ کون۔ کہتے بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے جس کی چھت نہیں ہے، بلکہ اس کی چھت کیا ہے؟ عرش الہی۔ اس گھر کے مکین وہاں سے عرش الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی درمیان میں کچھ نہیں، ہر وقت ایک نور ہے جو آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ آج تک وہ کہتے ہیں کہ آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، ملائکہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں اس گھر کا، یہ منزلت ہے فاطمہ کے گھر کی، اس گھر کی منزلت ہے، پہلے یہ سمجھ لیجیے۔ پس یہ مصحف فاطمہ میں کیا ہے؟ معصومین فرماتے ہیں کہ اس میں ہر شے لکھ دی گئی اور ہر معصوم کے پاس وہ منتقل ہوتا رہا، مصحف فاطمہ، اور ہمارا آخری جب آئے گا اس مصحف کو لے کر آئے گا۔ لیکن یہ پہلے بتا دیا کہ اسے قرآن نہ سمجھنا، وہ قرآن نہیں، قرآن الگ ہے، مصحف فاطمہ الگ ہے، جیسے حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے مگر قرآن نہیں ہے، جیسے اور گفتگو ملتی ہے رسول کی حدیث، ویسے حدیث رسول ہے نا، یہ سب رسول کی زبان پہ جاری ہو رہے ہیں مگر الگ الگ ہے۔ تو مصحف فاطمہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب یہ قرآن کے مقابلے میں کوئی کتابیں نہیں، تشریح ہے، واقعات کی تفصیل ہے، قرآن میں سب کچھ جمع ہے، لا رتبن ولا یابسن کی صورت، ہر شے اس میں جمع ہے، اس کی تشریح کا نام ہے مصحف فاطمہ۔
اس مصحف فاطمہ میں واقعات کی تفصیل ہے. آئیے، یہ میں نے موٹے موٹے حوالے تو آپ کو دے دیے کہ مصحف فاطمہ کا ذکر ہے، اور یہ سارے حوالے یہاں بھی انشاءاللہ آپ کو کتاب خانوں میں ہمارے مل جائیں گے. آپ کو اصول کافی بھی مل جائے گی، بہار بھی مل جائے گی. اور پھر مزے کی بات ہے کہ بہار میں خود بہت سارے حوالے مل جائیں گے. بصائر الدرجات کا بھی مل جائے گا آپ کو حوالہ، وہ الگ مل جائیں گے. اور پھر اس کے بعد میں نے حوالہ دے دیا خمینی بشکن کی کتاب کو. جو ساری کتابیں آپ کو یہیں اویلیبل ہوں گی، کہیں دنیا میں ڈھونڈنے کی ضرورت آپ کو انشاءاللہ نہیں پڑے گی. ذرا کتاب خانوں کا بھی عادی بنائیے اپنے آپ کو، کیونکہ وہ نہ سمجھے کہ سارا علم جو ہے انٹرنیٹ پہ نہیں. انٹرنیٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے. کتاب کتاب ہے. آخر وقت تک جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ ہے کتاب. جس نے کتاب سے دوستی نہیں کی جاہل رہے گا، چاہے کتنی بڑا انٹرنیٹ کا ماہر بن جائے. سمجھ گئے آپ؟ کتابوں سے دوستی ضروری ہے. کتاب الکتاب، یہ کتاب میں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ کتاب میں ہے. ہاں، علم کے لیے منع نہیں کر رہا، سب کچھ جتنا چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں علم حاصل کریں، مگر کتاب اصل چیز کیا ہے؟ کتاب. اس کے سینے میں سب کچھ رکھا ہوا. اب آئیے دلیل کی طرف آتے ہیں. کیا مسئلہ ہے جو میں نے یہ بیان کیا آپ کے سامنے؟ کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہے، روایت ہوگی، پہلے نے لکھ دی، دوسرے نے لکھ دی، کولے نے لکھی، ان کو دیکھ کے دوسرے نے لکھ دی، ان کو دیکھ کے علامہ ہلی نے لکھ دی. کیا کریں بھائی؟ لکھ دی سب نے. وہ شیخ مرتضیٰ انصاری نے بھی نقل کر دی، وہ علامہ مجلسی نے بھی نقل کر دی، وہ جناب خمینی صاحب نے بھی ان کو دیکھ کے نقل کر دی. مگر ہے تو روایت نا. درایت کیا ہے اس کی؟ اب میں اگر روایت کے مقابلے میں روایت رکھوں اور اسے درایت کہوں تو بھی غلط. لیکن میں کیا کروں کہ اس روایت کی درایت بھی ایک روایت ہے، اس روایت کی درایت بھی ایک روایت ہے. لیکن وہ روایت جو درایت کے طور پہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے پہلے میں مقدمہ بنا لوں، پھر آپ سمجھیں گے کہ میں نے کیا کہا کہ بھئی روایت الگ ہوتا ہے، درایت الگ ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جو روایت پیش کر رہا ہوں وہی درایت ہے، تو جو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ روایت درایت کیوں ہے؟ اب سنیے آپ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تیار ہیں؟ یہ مقدمہ بنانا ضروری تھا مصحف فاطمہ کی تصدیق کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ مصحف فاطمہ میں اگر یہ سارا علم موجود ہے، ما کائن وما یکون کا، ما کھانا وما یکون کا، تو اس میں تعجب نہ کرو، حیرت نہ کرو. سنو مسئلہ کیا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ آئیے شروع کریں اس مادی جہان سے. ہماری محرم کی تقریریں یاد ہے؟ گلیکسی کلسٹر بھولے تو نہیں نا آپ؟ ملکی وے بھولے تو نہیں؟ یاد ہے نا؟ آئیے اب وہ ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے کہا نا کہ ذرا سی اصطلاحات استعمال کروں گا اور بچے بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے. جو اسکول میں میٹرک میں سائنس پڑھتے ہیں، فزکس کیمسٹری پڑھتے ہیں، انٹر والے FSC والے تو اور بھی آسانی سے سمجھ جائیں گے، اور بڑے تو ویسے ہی سمجھ جائیں گے. کوئی نئی بات نہیں کروں گا. لیکن مادے سے شروع کریں. مادی دنیا ہے. یہ مادہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو آج تک کوئی بھی نہیں بتا سکا، نہ بتا سکتا ہے کہ مادہ کیا ہے. بلکہ مادہ اپنے خواص سے پہچانا جاتا ہے، اپنی خصوصیتوں سے مادے کی پہچان ہوتی ہے. تو بے لہٰذا مادے کی تعریف اردو میں اتنی سی بنتی ہے کہ وہ شے جو جگہ گھیرے، جو وزن رکھتی ہو اور حواس خمسہ میں سے کوئی ایک حص اسے محسوس کر لے، اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ شے جو جگہ گھیرتی ہو، جو وزن رکھتی ہو اور حواس خمسہ میں سے کوئی ایک حص اسے، کوئی بھی ایک حص محسوس کر لے، وہ کیا ہے؟ مادہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ مادہ. پانی ہو، ہوا، جو چیز بھی ہے سب مادہ ہے، میٹر ہے، سب کچھ مادہ ہے. اچھا بھائی یہ مادہ کیسے بنا بھائی؟ یہ مادہ کیا ہے؟ کہ مادے کا جو عناصر ترکیبی ہیں ان کی بھی الگ الگ تعریف بتائی جاتی ہے. اس مادے کی سب سے چھوٹی اکائی، سب سے چھوٹی اکائی، وہ سب سے چھوٹی اکائی جس کا بھی اندازہ نہیں بتا رہا، آگے بتاؤں گا. وہ سب سے چھوٹی اکائی کہ جس میں مادے کے سارے خواص موجود ہوں، یعنی تقسیم کرتے 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 جو آخری اکائی بچے، لیکن اس میں مادے کی خصوصیت موجود ہو جو میں نے بتایا کہ جگہ گھیرتی ہو، وزن رکھتی ہو اور حس محسوس ہو سکتی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مادہ. تو وہ آخری اکائی تقسیم ہوتے ہوتے تقسیم در تقسیم در تقسیم در جس میں مادے کی خصوصیت موجود ہو اسے کہتے ہیں سالمہ. اب مجھے نہیں پتا سالمے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، میں اردو میڈیم کا پڑھا ہوا ہوں. مالکیون. سالمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سالمہ یا مالکیون. بات ہو گئی؟ ٹھیک ہے جناب.
آخری اکائی تقسیم ہوتے 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 اسے کہتے ہیں سالمہ. اب جو عناصر ترکیبی ہیں مادے کے، ان عناصر ترکیبی میں جو ایک عنصر ہے، اس عنصر کو جب تقسیم در تقسیم در تقسیم کریں یہاں تک کہ وہ آخری تقسیم تک پہنچ جائے، اس کے بعد اس میں وہ خاصیت باقی نہ رہے، تو اسے کہتے ہیں جوہر، ایٹم، مالیکیول اور ایٹم. مثلا H2O، H2O یہ کیا ہے؟ پانی کا. میں کیمسٹری نہیں پڑھا، نہ مجھے پڑھانی آتی ہے، نہ مجھے سمجھنا. میں نے کہا اتنی ہی یاد کی جتنے اپنے مطلب کیے بھائی. ہاں بتا کر رہا ہوں صاف صاف، لیکن کیوں درایت لانا چاہ رہا ہوں. اب آپ سوچیں کہ اس کا درایت سے کیا تعلق، ابھی بتاتا ہوں کیا تعلق ہے آپ کو اس کا درایت کے ساتھ. مالیکیول، اور یہاں تک تو پہنچ گئے نا، ایٹم تک پہنچ گئے. بس پانی دو گیسیں ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن. کہ ان کا جو آخری ذرہ ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن کا، آخری ذرہ تقسیم ہونے کے بعد ہوتے 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 جو بچے گا آخری، وہ اس کا جوہر ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ اس کا ایٹم ہوگا. پھر کہتے ہیں صاحب، سائنسدان کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سائنسدان کہتے ہیں کہ جناب ایک قطرہ پانی میں، ایک قطرہ پانی میں لاکھوں مالیکیول ہیں، لاکھوں سالمے ہیں، لاکھوں، جو بڑی سے بڑی طاقتور خوردبین سے بھی نظر نہیں آ سکتی. 1 انچ کے 70 کروڑویں حصے کا نام ہے ایٹم. اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ بڑی سے بڑی طاقتور خوردبین سے بھی نظر. ارے بھائی جب نظر نہیں آتا تو بیان کیوں کر رہے ہو؟ کہیں اس کے بغیر کام ہی آگے نہیں بڑھے گا. نہ سالمہ نظر آتا ہے بڑی سے بڑی خوردبین سے، یعنی مالیکیول بھی نظر نہیں آتا، اور ایٹم بھی 70 کروڑواں بھائی حصہ ہے 1 انچ کا نظر نہیں آتا. ارے تو بھائی جب نظر ہی نہیں آتا تو مانتے کیوں ہو؟ تو سائنس بھی وہی پہنچی کہ علت وہ ہے جو نظر ہی نہیں آتی. جو مادے کی تشکیل دے رہی ہے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی یہاں پہ، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، وہ بھی نظر نہیں آتی. وہ آخری مالیکیول ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا. اسی لیے پہلے نظریہ کیا بنا کہ یہ ایٹم بس آخری ہے، اس کے مزید جز ہونا ممکن. یہ ڈیموکریٹس، جس کو عربی فارسی میں ڈیموکراتس کہتے ہیں، اب شاید انگلش میں یہی اس کا تلفظ ہوگا، یونانی مفکر نے 400 سال قبل مسیح یہ نظریہ پیش کیا. یہ غیر مرئی ذرات، ان کا نام رکھا اس نے ایٹم، یعنی وہ جز جو ناقابل تقسیم. اب اس کو کیا تقسیم کریں گے؟ لاکھوں سالی میں ایک قطرے پانی میں کہاں سے نظر آئیں گے؟ لاکھوں. 1 انچ کا 70 کروڑواں حصہ، کہ یہ ناقابل تقسیم جز کا نام ہے ایٹم. اس لیے وہ مادہ پرستوں کا نظریہ یہی بنا کہ یہی ایٹم علت فاعلی ہے کائنات کی. لیکن ابھی پچھلے دنوں کیا ہوا؟ اس کے بعد تو یہ ہوا کہ سب کا یہی نظریہ بن گیا کہ ایٹم تقسیم نہیں ہو سکتا. ایٹم بھائی وہ کیا تقسیم ہوگا جو 70 کروڑواں حصہ ہے، جسے نہ تم دیکھ سکو، نہ میں دیکھ سکوں، نہ کوئی خوردبین دیکھ سکے، مگر مانے جا رہے ہو. جب میں کہوں کسی غیبی طاقت پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں دیکھا ہی نہیں، کیسے مان لیں؟ جب میں کہتا ہوں تو نہیں مانتے. اور خود لکھ رہے ہیں غیر مرئی ذرات، خود ہی لکھ رہے ہیں غیر مرئی جو نظر نہیں آتے، اس کا نام ہے ایٹم. لیکن عجیب ہوا، اتنی ترقی کرتے 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 آخر اس ایٹم کو بھی توڑ ڈالا. ارے بھائی نظر ہی نہیں آتا، توڑا کیسے؟ اب یہ جواب تو سائنسدانوں سے لیجیے گا، مجھے نہیں پتا، لیکن توڑ دیا ایٹم کو. اب جب اس ایٹم کو توڑا تو اس میں تو نئی دنیا نکل آئی. اس میں دنیا ہی نہیں نکل آئی، اس میں تو پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے جناب. اس میں سے پروٹون نکل رہے ہیں، اس میں سے الیکٹران نکل رہے ہیں، اس میں سے پروٹون نکل رہے ہیں، وہ نیوٹرون نکل رہے ہیں. یہ تو بنیادی ہیں، باقی اور بھی پتہ نہیں کیا کیا. بنیادی 3 چیزیں جو باہر نکل کے آئیں اس ایٹم کو توڑنے کے نتیجے میں، وہ بنیادی اہم رکن 3 قرار پائے: پروٹون، الیکٹران، نیوٹرون. وہ یہ کیا بلا ہے بھائی؟ مجھے بھی نہیں پتا تھی، بلا پڑھا تو سمجھ میں آیا. یہ کیا بلا ہے کہ بھائی یہ نیوٹرون اور پروٹون یہ ایک مرکز میں مرتکز ہیں. اس کی تصدیق جسے نہیں پڑھی وہ جا کے کر لے.
یہ تو اسکولوں میں اس کے تجربے کرائے جاتے ہیں، پریکٹیکل کرائے جاتے ہیں سائنس کے طلباء کو. یہ نیوٹرون اور پروٹون ایک مرکز میں مرتکز ہیں اور الیکٹران پروٹون کے گرد ایک شعاع کی صورت میں، شعاؤں کی صورت میں ایسے چکر لگا رہے ہیں جیسے سورج کے گرد سیارے گھوم رہے ہیں. او بھائی یہ کہاں سے نکلا؟ وہ 1 انچ کا 70واں کروڑ حصہ ایٹم، اس کو توڑا تو اس میں پتہ نہیں کیا کیا یہ نکل آئی جناب، نئی دنیا نکل آئی کہ یہ الیکٹران چکر لگا رہے ہیں، یہ شعاعی. اب اسی کو اردو میں جب فارسی عربی میں ترجمہ کیا تو کوئی مثبت برقیہ، منفی برقیہ، تعدیلی ذرات. اب یہ اصطلاحیں میں استعمال کروں تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اب وہ کیا تھا، وہ گردش کرتے رہتے ہیں. وہی شعاعیں کہ یہی شعاعیں آزاد رہیں تو برقی پارے ہیں، بس نور ہے. یہ تہ در تہ یہ شعاعیں، کیا شعاعیں، یہ الیکٹران یہ تو گھوم رہے ہیں گرد پروٹون کے، اس طرح جیسے سورج کے گرد سیارے، ان کو تہ در تہ جمع کیا جائے تو یہ بن جاتا ہے مادہ. کیا بن جاتا ہے؟ آغاز علت فاعلی جو مادہ پرستوں نے بتائی کہ یہ شعاعیں ہیں، یہ لائٹ، یہ نور، یہ کرنیں، یہ آغاز ہے کائنات کا، یہیں سے شروع ہے، اسے علت فاعلی قرار دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ ان شعاعوں کا خالق کون ہے؟ وہ بگ بینگ ہونے سے پہلے وہ جو جس جگہ بگ بینگ ہوا ہے جہاں وہ کس نے بنایا ہے؟ بس سائنس یہاں تک تو پہنچ گئی نا، یہاں تک اللہ کو ماننے والے بھی متفق، مادہ پرست بھی متفق، الہی حکمہ بھی مختلف، غیر الہی حکمہ بھی متفق، اللہ کو ماننے والے سائنسدان بھی متفق، اللہ کو نہ ماننے والے سائنس بھی متفق کہ اول جاتے جاؤ پیچھے 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 پانی ملے گا اور پانی کے پیچھے شعاع ملے گی، یعنی پانی کے پیچھے نور ملے گا، لائٹ ملے گی. اب میرے مولا کا فرمان اول ما خلق اللہ نور، نور ہی نہیں، ابھی نور ہی نہیں، یہ مولا کا فرمان ہے. اول ما خلق اللہ النور، اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا. ابھی تم وہاں تک پہنچ نہیں پائے تھے. میرے مولا نے بتایا کہ کائنات کو خلق کرنے کے لیے اللہ نے پہلے نور خلق کیا. اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے نور کا کرشمہ ہے. اب یہ نور کس شکل میں تھا، یہ نور کہاں تھا، یہ نور کیا کر رہا تھا؟ یہ تو طے ہو گیا نا کہ سب سے پہلے اللہ نے نور کو خلق کیا ہے. اس نور کی کیفیت کیا تھی؟ وہ نور کس شکل کا تھا؟ اس نور کی حیت کیا تھی؟ اس نور کی کیفیت کیا تھی؟ اس نور کی کمیت کیا تھی جس نور کو پہلے خلق کیا؟ اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. ابھی یہ دلیل نہیں ہوئی، دلیل بعد میں دوں گا، پہلے دونوں حدیثیں سنیں. یہ پہلی حدیث، یہ روایت مولا کی. اب حضور کی حدیث اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. اب مولا کے قول کے برابر میں رکھ دیجئے، ایک ہے کہ نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق کیا. تو کیا مطلب ہے؟ وہاں بھی نور محمد ہے. لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتاب آئی ہے اور نور آیا ہے. اور اسی نور کا اب اللہ کائنات اپنے لیے تو نہیں کہہ سکتے، رسول بربارے کیا نام علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. سب سے پہلے کائنات میں کیا خلق ہوا؟ نور. نور اس لیے نور حاوی ہے سب پر، نور سب پر، پوری کائنات میں ہر شے پر حاوی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتے تو معصومین کے معجزات پہ شک نہ کرو، وہ پورے عالمین پر حاوی ہے ان کا نور. اس لیے میرے مولا نے فرمایا لو شئت لجعلت الماء نورا، اگر میں چاہتا تو اس پانی سے نور کو نکال دیتا. اس پانی سے یار، اس پانی سے لو شئت لجعلت الماء نورا، اگر میں چاہتا تو اس پانی سے نور پیدا کر دیتا. اس پانی سے نور. اب اس سائنسی تھیوری نے کیا بتایا کہ اس پانی کے پیچھے نور ہے.
اس پانی کے نیچے نور ہے، اس پانی کے اندر نور ہے۔ سائنس نے کہا مان لیا، جب میرا مولا کہتا ہے کہ میں یہ طاقت رکھتا ہوں کہ اس پانی سے نور کو پیدا کر دوں، تو بس سمجھ لو علم یوں ہے تحصیلی، جس کو تم حاصل کرتے کرتے یہاں تک پہنچے، اور معصومین کا علم ہے وحدی، کیونکہ اللہ نے علی کو، اولاد علی کو، علی کی نسل میں، علی کی ذریت میں ہر امام کو حجت بنایا تو سارے علوم کا وارث بنا کر بھیجا۔ اب کسی حد تک پہنچ گیا مفہوم آپ تک کہ نور یہ ہے، اس سے خلق کیا۔ اب نور فاطمہ پہ انشاءاللہ بات کریں گے کل پہنچ کر، لیکن اب سمجھ میں آ گیا کہ وہاں بھی غیر مرئی چیزیں ہیں، لیکن یقین ہے اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو الجبرا نہیں پڑھا، بس اردو میڈیم میں جو پڑھا تھا وہ ایکس کو فرض کرو، تو میں ہمیشہ سوچتا کیوں فرض کروں۔ کئی بار جناب ڈانٹے بھی ہیں استاد سے، میں پوچھتا بھی اس کو کیوں فرض کرو، کر وہ جھنجھلا جاتا تھا، سر کہتا تھا ڈنڈے لے گئے نا وہ فرض کرو۔ فیصدی کے جناب وہ سوالات کرنے ہوتے تھے، کہتے 100 کو فرض کرو۔ بھائی کیوں فرض کرو، ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو فرض کیوں کرو، کہ اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس غیب کو فرض کیے بغیر جو ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آ رہا، فرض کرو ورنہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ الجبرا کا، حساب کا، میتھمیٹک کا، جیومیٹری کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، فرض کرنا پڑے گا۔ رکھو، نہیں ہے تو لاؤ، نہیں ہے تو فرض کرو ورنہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرض کرو ایک ایکس کو بناؤ اور اس کو ایکس کو لے کر آؤ، اس کے بغیر ہی نہیں چلے گی گاڑی آگے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ وہ یہی ہے، بس اسی لیے مرکز پرکار عشق بنایا فاطمہ کو۔ یعنی کیا مطلب کہ کربلا کی قربانیوں کا مرکز بھی فاطمہ ہے، حسن کی قربانی کا مرکز بھی فاطمہ ہے، علی کی قربانیوں کا مرکز بھی فاطمہ ہے، رسول کی قربانیوں کا مرکز بھی فاطمہ ہے، قیامت تک حق کے لیے قربانی دینے والوں کا مرکز بھی فاطمہ کی ذات ہے۔ اس لیے ائمہ طاہرین نے سب سے زیادہ زور دیا جناب فاطمہ الزہرا کے بارے میں، سلام اللہ علیہ، صلوات بھیجیے۔ بس یہ وہ مرکز ہے کہ جو مباہلے میں نظر نہیں آ رہا، مگر اس کے بغیر وہ دائرہ مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرکز پرکار یہی ہے۔ رسالت کا دائرہ ہو، امامت کا دائرہ ہو، عصمت کا دائرہ ہو، طہارت کا دائرہ ہو، ولایت کا دائرہ ہو، صداقت کا دائرہ ہو، عبادت کا دائرہ ہو، کوئی دائرہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ فاطمہ زہرا کو مرکز قرار نہ دیا جائے۔ اسی لیے تسبیح زہرا کو دیا آپ کو کہ نہ سمجھنا عبادت کا مرکز بھی فاطمہ ہے، اس کی تسبیح پڑھو تو مکمل ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ کبھی انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا، اضطراری حالت میں نماز پڑھتا ہے، اس لیے واجب نہیں رکھا گیا اس تسبیح کو، لیکن عام حالتوں میں جانتے ہیں نا آپ تسبیح زہرا کی اہمیت، تمام مومنین جانتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے بھائیوں کے ابھی یہ موجود ہے، وہ ذرا سا ایک تسبیح ان کے یہاں پہلے، ہمارے یہاں بعد میں، ہمارے یہاں پہلے ان کے بعد میں، لیکن ہے یہی تسبیح جو ہے وہ یہی ہے، یہی اس کا نام ہے۔ بعض جگہ یہ نام ہٹا کے اپنے نام دے دیے، وہ الگ بات، لیکن یہ تسبیح موجود ہے۔ لیکن حالت اضطراری میں نے عرض کیا کہ ایسی اضطرار کی حالت میں، سفر میں گاڑی نکل لی، جہاز میں بیٹھنا ہے، وہ نہیں ہو کہ نماز توڑ کے سب بھاگ گئے ٹرین کی طرف۔ بڑی جس نے بھی بھیجی ہے کمال کی چیز بھیجی ہے بھائی، کبھی کبھی کوئی اچھی چیز آتی ہے مجھے پسند آتی ہے، ورنہ ہمیشہ غصہ ہی آتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بڑے عقیدت ہوئے سجدے میں تھے رسول، پشت پر حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی۔ سبحان اللہ، صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ پوری زندگی میں پہلی بار سنے یہ شعر،
اس سے پہلے کبھی نہیں سنے تھے. ایک صلوات اور بھیجیے محمد آل محمود. لیکن اس میں بھی ایک رمز ہے, اس میں بھی ایک راز ہے. میرے بزرگوار نے جو پڑھا اس میں بھی ایک بہت بڑا راز ہے. اس راز کو بھی تو سمجھ لیجیے آپ. چلیے یہ بھی حل کر دیں. مرکز ہے نا یہ گھر, سکھانے کا مرکز ہے, ایسے ہی ہے نا, ساری چیزیں سکھانے کا مرکز ہے. چلیے ایک بات اور سیکھ لیجیے, اسی سجدے سے سیکھ لیجیے. کیا ہوا تھا نماز میں؟ اتنا ہوا تھا کہ رسول سجدے میں چلے گئے اور پشت پر نواسے آ گئے. کیا کہہ رہا تھا خدا کا رسول سجدے میں, ذرا بتائیں گے آپ؟ سبحان ربی الاعلی وہ ہم نے کتنی بار پڑھتے تھے رسول؟ 3 بار. ایسے ہی ہے نا, چلو 4 بار 5 بار 6 بار 7 بار. جب حضور کا نواسا پشت پر آ گیا تو رسول نے چاہا کہ سر اٹھا لیں. ایسے ہی ہے نا. اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیج دیا. یہ واقعہ دونوں جگہ ہے, ہمارے یہاں بھی اور ہمارے برادران کے بھی, لیکن نتیجہ الگ الگ لیا آپ نے اور میں نے کیا لیا وہ پیش کر رہا ہوں. بھیج دیا جبرائیل کو, فوراً آگے جبرائیل نہیں سر مت اٹھائیے گا, سجدے میں رہیے. کیوں؟ جب تک نواسا اپنی مرضی سے نہ اترے. ایسا ہی ہے نا. میں نے کوئی تحریف تو نہیں کی, کوئی تبدیلی تو نہیں کی, کوئی غلط بیانی تو نہیں کی. آپ کے سامنے یہی واقعہ ہے نا. وہ جو اصل الفاظ ہیں وہ عربی کے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں ذرا سے, لیکن واقع میں تو میں نے کوئی تحریف تبدیلی اپنی مرضی تو نہیں ٹھونسی اس میں. یہی واقعہ ہے نا. جناب جبرائیل یہ حکم لے کر آ گئے کہ جب تک حسین پشت پر سوار ہے سجدے سے سر نہ اٹھائیے. تو روایات نے کیا بتایا؟ جو ذکر کرتے تھے 3 بار, جو ذکر کرتے تھے 4 بار 5 بار 6 بار, کہیں ملا 7 بار, اس سے زیادہ نہیں. وہ کتنی بار ذکر کیا اللہ کے رسول نے؟ کیا کہا؟ 70 بار. کس کی تسبیح کی 70 بار؟ اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے کہ حسین کے آنے سے سجدے لمبے ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں؟ عبادت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ عبادت طولانی ہوتی ہے یا مختصر؟ یہی تو بتایا قیامت تک اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ اگر حسین کا نام لیتے ہو تو یاد رکھو حسین کے آنے سے عبادتیں لمبی ہوتی ہیں, مختصر نہیں ہوتی. زندہ باد زندہ اللہ. کبھی اس پہلو پہ بھی غور کر لیجئے گا. یہی تو بتانا چاہ رہا ہے اللہ, اے رسول یہی تو ہے جو سجدے بچائے گا. اس کے آنے سے میرا ذکر زیادہ ہوگا, اس کے آنے سے میرا ذکر گھٹے گا نہیں. اگر سر اٹھا لیتے تو ذکر بیچ میں سے ٹوٹ جاتا نا. اللہ چاہتا ہے کہ نہیں ذکر کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے. اب تسبیح تو اللہ کی ہو رہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا, اور تو کچھ نہیں. بس اس لیے میں نے عرض کیا کہ فاطمہ کون ہے؟ ان سب کے مرکز کا نام ہے فاطمہ. ان سب کے مرکز اور محور کا نام ہے فاطمہ زہرا کی ذات کی. ہر معصوم فضیلتیں بیان کرتا چلا جا رہا ہے اپنی مادر کرام, اپنی جدہ طاہرہ کی. خبردار اس سے ہٹ کے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو وہ ہستی ہے جس نے توحید کا پہلی مجلس سے پڑھ چکا, رسالت کا, عدالت کا, امامت کا, سب کا دفاع کیا ہے. اصول دین کا بھی دفاع کیا ہے اور فروع دین کا بھی دفاع کیا ہے. کسی نے بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا زہرا کو, لیکن ان 75 دنوں میں اتنا ضعف طاری ہو گیا تھا شہزادی پر کہ آپ ضعیفہ نظر آنے لگی تھی. ضعیفہ, عصا کا سہارا لے کر چلتی تھی. اور یہاں تک ملتا ہے کہ بعض وقت نماز میں بیٹھ جاتی تھی. کیوں؟ میں پہلی مجلس میں وجہ بتا چکا نا کہ کتنی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی زہرا. لیکن علی سے نہیں کہا, ابو الحسن سے شکایت نہیں کی کبھی. آئیے ہوا کیا؟ میں نے عرض کیا نا کہ جتنے بھی بدلے ہیں سب ان سے لینے ہیں. اب رسول تو ہے نا, گن گن کر بدلے لینے. چند دن کی تو بات ہے, سب نے سنا, سب نے نقل کیا امہات المومنین سے. کم از کم 3 امہات المومنین سے تو یہ روایت نقل ہے قصہ والی. یہ قصہ والی چادر تطہیر والی آیت کم سے کم امہات المومنین میں سے
3 امہات المومنین سے نقل ہے یہ روایت. اور اس کے علاوہ کتنی ہی روایتیں دیگر تمام امہات المومنین سے نقل ہے فاطمہ زہرا کے بارے میں کہ جب اللہ کا رسول آتا تھا، جب فاطمہ گھر میں داخل ہوتی تھی، اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر اپنی مسند پر اپنی صاحبزادی کو بٹھایا کرتے تھے. سب نے یہ روایتیں نقل کی. کوئی سیاہ ستہ میں بھی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں فاطمہ کے باب میں رسول کی احادیث موجود نہ ہو، فرمان موجود نہ ہو، فرامین موجود نہ ہو رسول کے. سب میں ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ. کسی نے صرف 1 یا 2 بھی لکھے تو اتنا ضرور لکھا کہ بس یہ ان کے لیے کہا کہ فاطمہ تو بذۃ منی من اغضبھا فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ. یہ روایت لکھی ہے تو بہت ہی مختصر لکھے فضائل، اوروں کی نامعلوم سینکڑوں حدیثیں، اور رسول کی بیٹی کی 1 یا 2، وہ بھی مجبوراً. اور وہ نہیں مجبوری تھی کہ لکھنا پڑے گا بھائی 1 تو لکھ دو چلو، وہ بھی بیان نہیں کرنا مسجد میں کبھی. اچھا ہم نے لکھ تو دی ہے مگر مسجد میں نہیں پڑھنا کبھی یہ فضائل، کیونکہ ایک فضیلت ہی ایسی کہ جب وہ بیان کرو گے تو آدمی سوچے گا نا کہ جب رسول نے یہ کہا تو پھر کیا ہوا، پھر کیوں ایسا ہوا، پھر ایسا کیوں ہوا کہ لوگ آگ لے کر در زہرا پہ آ گئے. کیا بہانہ بنایا ہے؟ علی کو گھر سے نکالنا ہے. سب نے مان لیا، علی نے نہیں مانا. کیوں؟ سعد ابن عبادہ نے کب مانا تھا؟ وہ تو رہ رہے تھے مدینے میں. ان کے ساتھیوں نے کب مانا تھا؟ وہ بھی رہ رہے تھے مدینے میں. لیکن جانتے تھے کہ مشروعیت نہیں مل سکتی، قانونی حیثیت نہیں ہو سکتی جب تک علی کو نہ لایا جائے. بڑی احتیاط. میں نے اس کیا کہ میں نہیں چاہتا کسی کی دل آزاری ہو، لیکن فاطمہ کے باب میں جو مجھے کہنا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، کہنا چاہیے اتنا تو کہہ دوں. کسی کی دل آزاری کیے بغیر وہاں تک تو بات لے جاؤں جہاں تک کہنے کا حق ہے پہنچانے کا نہیں. لے آیا جائے. قنفذ سمیت اور بہت سارے لوگ ہجوم کیا زہرا کے گھر پہ. علی ہیں اندر. اور یہ بھی بتا دو کہ اس وقت زبیر بھی موجود ہیں، اندر ہی موجود ہیں. حضرت زبیر، کوئی برا نہ مان جائے، حضرت زبیر بھی موجود ہیں اندر، ساتھ دیا ہے. مقداد بھی ہیں، سلمان بھی ہیں، یہ لوگ ہیں. اور حضرت زبیر نے پھر بار بار ایسے اعتراف سے نام لے رہے ہوں کہ کسی کو برا نہ لگے بھائی. حضرت زبیر نے اس وقت دفاع کیا ہے، لڑنے کے لیے بھی کھڑے ہوئے، لیکن ان کو بہت سارے لوگوں نے قابو کر لیا تھا. یہ اس لیے عرض کرتا جاتا ہوں کہ ہماری یہاں ذرا تاریخ پڑھنے کا رواج کم ہو گیا. تاریخ پڑھے کہ تو آپ کو یہ واقعات مل جائیں گی، تاریخ میں ہیں، ان کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی. میں کوئی نئی چیز نہیں پڑھ رہا کہ میں آپ سمجھے کہ میں کوئی نئی چیز نکال لایا. میں نئی چیز نہیں، میری عادت ہی نہیں ہے، میرا مزاج ہی نہیں ہے. میں وہ بتا رہا ہوں تاکہ کبھی جب آپ تاریخ میں یہ چیزیں پڑھیں تو آپ کو اچنبھا نہ ہو، اب حیرت میں نہ پڑ جائے یہ تو ہم نے آتا بھائی ہے نا تاریخ میں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی میں نئی چیز نہیں پڑھ رہا. لیکن اصل بات کیا ہے؟ جب لکڑیاں چنی جانے لگیں تو احساس ہوا زہرا کو کہ یہ آنے والا ہجوم تو میرے دروازے پر آیا ہے. اور شور مت رہا ہے، علی کو نکالو باہر، علی کو باہر نکالو. بس اس وقت دختر رسول نے چادر سر پہ ڈالی ہے اور اپنے حجرے سے باہر آئی، کیونکہ الگ حجرے میں تھی نا. علی کے حجرے میں تو 1-2 حضرات اور بھی موجود تھے. وہاں سے آئی دروازے پر اور آ کر کہتی ہے آرام سے، کیا چاہتے ہو؟ کہ علی کو باہر نکالو. کہ نہیں، علی نہیں آئیں گے. اگر نہیں نکلیں گے تو ہم زبردستی دروازہ توڑ کر باہر نکالیں گے. حیرت سے کہتی ہے شہزادی کیا رسول کی بیٹی کے دروازے کو توڑو گے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ میرا گھر ہے، میں رسول کی بیٹی ہوں، میرے دروازے کو جلاؤ گے؟ ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں علی چاہیے. عزیزانو لکڑیاں چن دی گئیں. زہرا نے ابا میں چھپا ہوا ہاتھ باہر نکال کر کوشش کی روکنے کی، مگر اس قنفذ ملون نے تازیانوں کے وار کی. تڑپ کر شہزادی نے ہاتھ واپس کھینچ لیا. دروازے گھر کے اندر دیوار ہے نا دروازے کے ساتھ، تاکہ اچانک دروازہ کھلے تو بے پردگی نہ ہو. پہلے یہی دستور تھا کہ گھر کے اندر کی طرف دیوار بنائی جاتی تھی دروازے کے سامنے، تاکہ دروازہ کھلے تو سامنے بے پردگی نہ ہو گھر کی.
تو دیوار ہے اور شہزادی کیا کرے؟ آگ لگا دی گئی، چوکھٹیں جل گئی جب، تو اس کے بعد حکم ہوا نیزوں سے بلیوں سے دروازے کو دھکا دینا شروع کر دی. شہزادی روک رہی ہے کہ نہ کرو ایسا، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اندر، میرے حسن حسین ہیں، میری بچیاں ہیں. یعنی فریاد کر رہی ہے دختر رسول، دہائی دے رہی ہے، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں. وہ بچے جو رسول کے شانوں کے سوار ہیں، کاندھوں کے سوار ہیں، وہ اس گھر میں تم کیا کر رہے ہو؟ نہیں. کہاں تک دختر رسول برداشت کرتی؟ وہ جب چوکھٹیں جل گئی دروازے کی اور جب اس کو دھکا دیا گیا بلیوں سے اور لاٹھیوں سے اور نیزوں سے، تو جلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گر پڑا. شہزادی در و دیوار کے درمیان پس گئی، اور جب ایک طرف گری ہے تو چلا کر آواز دی، اسما دوڑ. فضا دوڑ، میرا محسن شہید ہو گیا. اسما دوڑی، فضا دوڑی. عزادارو، میں کیا کروں؟ یہ واقعہ یہی ہے جو پیش کر رہا ہوں. کہاں سے وہ الفاظ لاؤں جو ہلکے ہوں، جو آسان ہو؟ نہیں ہے کچھ. داخل ہو گیا ہجوم گھر میں. اب مجھے بتائیے کہ حسن حسین پر کیا گزر رہی ہوگی؟ زینب ام کلثوم پہ کیا گزری؟ بچے رو رہے ہیں کھڑے ہوئے، ایک طرف دیکھ رہے کیا ہوا؟ یہ یہی مدینہ ہے؟ ابھی چند دن پہلے ہم گھر سے باہر نکلتے تھے، لوگ دوڑتے تھے ہمیں پیار کرنے کے لیے، ہمیں آغوش میں لینے کے لیے، ہمارے لیے سواری بننے کے لیے. یہ وہی مدینہ ہے. یہ کیا ہوا؟ ہمارے گھر میں داخل ہو گئے. علی کے گلے میں رسی ڈالی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، کیونکہ علی نے کوئی مزاحمت نہیں کی. علی نے ذوالفقار پہ ہاتھ نہیں ڈالا، جانتے تھے کہ علی ایسا نہیں کریں گے. اور جب علی کو کھینچنا شروع کیا تو زہرا پھر اپنی اذیت، اپنی تکلیف، اپنا زخم بھول گئی، اپنے وجود کو چادروں میں لپیٹا. اور جب وہ علی کو کھینچ رہے تھے تو اپنے آپ کو گرا دیا علی پر. علی کا دامن ہاتھ میں تھام لیا. جب علی کو گھسیٹتے ہوئے نکلے ہیں تو اس عالم میں کہ زہرا ساتھ ساتھ گھسٹتی ہوئی اور چلاتی جاتی ہے، دختر رسول لوگو ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے ہمارا پیچھے. میں پہلے ہمیشہ یہ پڑھتا تھا کہ ایک تعزیہ نہ مارا تھا. نہیں عزیزو، میں نے روایت پڑھی، آج کل رات کو بھی پڑھی، بار بار پڑھی کہ مسلسل اس ملعون نے تعزیانے مارے ہیں. اتنے تعزیانے مارے کہ زہرا کے ہاتھ سے علی کا دامن چھوٹ. کیا گزری زہرا کے دل پر؟ بس اے فاطمہ زہرا، میں آپ کو پرسہ دیتا ہوں، آپ کے لال حسین کا پہلے پڑھا تھا، اب آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. 70 گز یا 80 گز یا 100 گز، اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے جہاں سے زینب نے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا. تلے زینبیہ پہ کھڑی چلا رہی ہے زینب، دیکھ رہے پسرے ساتھ تو دیکھ رہا ہے، ارے فرزند زہرا قتل کیا جا رہا ہے. حسین کا گلا کٹتا رہا، زینب دیکھتی رہی. بس عزادارو، جب آندھیاں چلی سرخ و سفید، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اب زینب کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، واپس دوڑی پیچھے خیمہ گاہ کی طرف، خیمے میں داخل ہوئی. سید سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا دیکھو کیا غضب ہو گیا، یہ کیسی آوازیں ہیں، یہ کیسے شادیانے بج رہے ہیں. گونج رہا تھا نا میدان، ایک طرف فوج شام و کوفہ خوشی کے شادیانے بجا رہی تھی اور دوسری طرف ہاتف غیبی کی ندا، ملائکہ کی ندا گونج رہی تھی. الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. سرخ و سیاہ آندھیاں چل رہی تھی، بیمار کا شانہ ہلایا. بیٹا آنکھیں کھولو. سید سجاد نے اپنے آپ کو سنبھالا، بیٹھے. پھر کہا پھوپھی اماں میرے سہارا دے کے کھڑا کیجئے. ایک بازو تھاما زینب نے، ایک بازو تھاما ام کلثوم نے. فضا سے کہا اماں
ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹاؤ. ادھر خیمے کا پردہ ہٹا. ادھر سید سجاد نے فریاد بلند کی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ, اے ابتا, میرا سلام قبول کرے. اب جو دونوں بہنوں نے گھبرا کر دیکھا میدان کی طرف, نو کے سنا پہ حسین کا سر تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. میں اس کا اعلان نہیں کروں گا, اس کی وجہ ہے پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. بیمار ہیں یہاں بھی بہت سے مومنین نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. بار الہ ان تمام مریضوں کو بحق بیمار کربلا شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو اسیر ہیں بحق اسیران کربلا انہیں رہائی عطا فرما. ہمارے بچے بچیاں امتحانات دے رہے ہیں, وہ روز دعا کے لیے مجھ سے کہتے ہیں پروردگار تمام بچوں کو دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما, انہیں خوب محنت سے پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما. بار الہ جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام, دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے. دہشت گردوں سے اس پاک سرزمین کو پاک کر دے. ان دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے. ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے. ان کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے. ہمارے اس ملک عزیز کی حفاظت فرما, تعجیل فرما. ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا سید اعجاز حسین جعفری بیگم, نواب حسن کنیز فاطمہ, سید احمد علی کے تمام مرحومین کے صالح ثواب کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر بخش دیجیے گا.